صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کر دینے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین پروگرام ہے. میں یہ جملہ ابتدا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں تو تشریف رکھیے گا، کیونکہ پہلے فیز میں ہم بات کریں گے حوا کی بیٹی، معاشرتی رویے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ بات کریں گے ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور اس کی عبادات کے حوالے سے. اور اس وقت میں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوں. بات یہ ناظرین کرام کہ بنت حوا کو جو مرتبہ اور مقام، جو آزادی، عزت و تکریم کے دائرے میں اسلام نے دی ہے، دنیا کی کوئی این جی او، کوئی قانون، کوئی معاشرہ، کوئی مذہب اس کو چھو بھی نہیں سکتے. آج بھی جہاں جہاں عورت کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا ناظرین، اس میں کمی ہماری ہے، اور جہاں جہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ دراصل دین اسلام کا احسان ہے. میں جہاں سے ناظرین آج بات کی ابتدا کرنے والا ہوں، یہ انتہائی سنگین ترین بات ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی خطرناک ترین بات ہے. میں اسی لیے بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا. ناظرین کرام، میں بہت کھل کر آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تباہی اب اس معاشرے میں آ چکی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے، نہیں صاحب، تباہی اس معاشرے میں آ چکی ہے. یہ 5th جنریشن وارفیئر کا خطرناک ترین حملہ ہے جو پاکستان میں ہو چکا ہے، اور اب گفتگو سے یہ معاملہ رکے گا نہیں. یعنی آپ یہ چاہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں، آپ سمجھائیں، آپ کنونس کریں، ایسا ممکن نہیں ہے ناظرین، کیونکہ اب بات کھل کر حدود اللہ اور قرآنی آیات کے تمسخر اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب کو اور اللہ کے غضب کو اور اس کے غیظ کو دعوت دینے پر آ چکی ہے. یاد رکھیے ناظرین، پاکستان کا، میرا پاکستان، آپ کے پاکستان کا مطلب میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. پاکستان کا مطلب نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا نہیں ہے ناظرین. پاکستان کا مطلب پدر شاہی کا خاتمہ نہیں ہے. پاکستان کا مطلب بے شرمی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا فروغ نہیں ہے، جس کی پہلی جھلک آپ نے ناظرین آج دیکھ لی کہ لاہور یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے. پاکستان کا مطلب شترے بے بہار ہونا نہیں ہے. پاکستان کا مطلب عورتوں کو برہنہ کر کر سرے عام رقص و سرور کی محفلوں کے اندر نچوانا نہیں ہے ناظرین. پاکستان کا مطلب اگر ہے، پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ نعرے لگیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی ورنہ لے کے رہیں گے آزادی. پاکستان کا مطلب عورت آزاد، سماج آزاد جیسے شترے بے مہار اور سیکولر نعرے نہیں ہیں ناظرین. پاکستان کا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ناظرین؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ نہیں بگڑا ہے. ہم سرخ لکیر کے اس طرف موجود ہیں.
مگر بہت تیزی کے ساتھ ناظرین ہم سرخ لکیر کی اس طرف بڑھ رہے ہیں. خدا نخواستہ بڑھ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ تباہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اہل نظر اس وقت دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں. میں جملہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل نظر کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرخ لکیر کے قریب آ چکے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس معاملے کو یہاں نہیں روکا گیا تو خاکم بدین ہم سرخ لکیر کے اس طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد اتنی تباہی ہوگی، یعنی ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، یہ جو شرم اور حیا کے ہم دعویداری کرتے ہیں ناظرین، یہ سب کچھ خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ معاملہ اب آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر، آپ کے تمدن پہ براہ راست اٹیک کا نہیں ہوا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے دین اسلام پر حملہ کیا گیا ہے ناظرین، حدود اللہ پر حملہ کیا گیا ہے، قرآنی آیات کا تمسخر بنایا گیا ہے. اور اس پاکستان میں کہ جس پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جس کے آئین میں، جس کے منشور میں یہ بات ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے اور قرآن کا قانون اس پاکستان کے اندر ہوگا، جس کے بارے میں واضح طور پر ناظرین یہ کہا گیا کہ پاکستان کو حاصل اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ 1350 برس پہلے، یعنی اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، جو نظام تھا وہ قرآن کا نظام تھا، اسی کو یہاں پر پریکٹس کیا جائے گا. یہ سیکولرز کے لیے، شمع برداروں کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا ناظرین. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر یہاں پر اقلیتیں رہتی ہیں تو اسی انداز سے ان کے حقوق کو دیا جائے گا جس انداز سے دینے کا حق ہے، یعنی جو کمٹمنٹ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. میں ناظرین انتہائی دست بستہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ توجہ سے اس بات کو سن لیجئے. انتہائی دست بستہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، پاکستان کے تمام حساس اداروں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور خاص کر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے، جو ریاست مدینہ کے خواہاں ہیں، جو مدینہ کی حاضری کو بے انتہا ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کہ جنہوں نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. میں آپ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس فساد کو پاکستان میں فوری طور پر ختم کیجئے. صاحب گفتگو مت کیجئے، مت سوچئے، خدا نخواستہ یہ طوفان پاکستان کی نظریاتی اساس کو بہا کے نہ لے جائے. یہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف حملہ ہے. لہذا خان صاحب آپ کی حکومت ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ نے ناموس رسالت کا جس انداز سے مقدمہ لڑا، سمجھ لیجئے کہ یہ ناموس اسلام کی بات آ گئی ہے. صاحب یہ ناموس قرآن کی بات آ گئی ہے، یہ ناموس دین کی بات ہو گئی ہے. اب کھڑے ہو کر اس حملے کو روکیے. اور روکنے کے لیے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھوڑا اس وقت پھوڑے کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر اس وقت آپ اس کو نہیں روکیں گے تو خدا نخواستہ یہ کینسر بن جائے گا، اور کینسر بن گیا تو پاکستان کے وجود کے اندر خاکم بدن پاکستان کے وجود کے اندر کینسر کی طرح سرایت کر جائے گا. لہٰذا میں تمام حساس اداروں سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ اس مسئلے پر فوری طور پر ایکشن لیں، اس فساد کو، اس فتنے کو پاکستان میں روکیں. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پھوڑے کا علاج کیسے کرنا ہے. جنید آپ کو بتائے تو کیا بتائے، آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت کون کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کہاں سے فنڈنگز ہو رہی ہیں، کون کون پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ سب کو جانتے ہیں، بس ان کو روکیے، ان کا علاج کیجئے، تاکہ آج اس کا تدارک ہو جائے، تاکہ کل ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان دیکھ سکیں کہ جسے واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز آپ سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج چونکہ موضوع ایسا ہے کہ یہ اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو حوا کی بیٹی بنیادی طور پر سوری ٹو سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیگ لائن بن گئی ہے جسے سیل کیا جاتا ہے باقاعدہ. دین اسلام سے پہلے کیا حالت تھی عرب کے معاشرے میں، دیگر مذاہب کے اندر عورتوں کا کیا مقام تھا؟ ذرا بتائیے تو صحیح تاکہ آنکھیں تو کھلیں لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جنید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس انٹرو میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان سلگتے ہوئے مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جو ایک ڈارکنیس تھی، جو ایک اندھیرا تھا، جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ پورے معاشرے پر جس طرح غالب تھی، اسی طرح خواتین کی حالت بہت ناگفتہ بے تھی۔ اور ہندوستان میں دیکھ لیجئے، عرب میں دیکھ لیجئے، اور دیگر تمام ممالک کے اندر کیفیت یہ تھی کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، بلکہ ان کو انسان بھی سمجھنے سے لوگ جو ہے وہ کترا رہے تھے۔ یورپ کے اندر یہ کیفیت تھی جو اس وقت ڈارک ایجز میں تھا، کہ وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں خاتون انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تمام معاشروں میں، ہندوستان میں ستی کی رسم جاری تھی، عورت کو مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا جلایا نہ جاتا تو اس کو بالکل محبوس اور قید کر دیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے عرب میں جو سلوک ہو رہا تھا، کیونکہ عرب میں تو قرآن نازل ہوا، تو پوری منظر کشی کی ہے۔ فرمایا جاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جسے زندہ درگور کر دیا جاتا، جس کو جینے کا حق بھی اس سے چھین لیا جاتا، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زمین میں زندہ اتار دیا گیا، اور وہ کیسا ظالم باپ تھا جو اپنی خوبصورت اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں درگور کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی دردناک منظر کشی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ تجھے بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اندر سے غصے سے بھر جاتا، اور وہ یہ کہتا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ کہتا کہ اب میں اس کو شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے دوں یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، قرآن کہتا کتنا ہی برا سلوک ہے جو خواتین کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا، 50 سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا، اور پھر طلاق 300 تک طلاقیں دے دی جاتی، اور پھر طلاق کے بعد بھی عورت کو جو ہے وہ اجازت نہ دی جاتی گھر سے جانے کی، اور معاشرے نے ہر طرف سے عورت کو گھیرا ہوا تھا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ بلکہ عکاظ کے میلے کے اندر تو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں جن کے اندر خواتین کو حتیٰ کہ ماں باپ کی بولی لگ جاتی، ان کو بھی بیٹا آ کر ماں کو فروخت کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ معاشرتی سطح پہ دیکھ لیجئے، اقتصادی سطح پہ دیکھ لیجئے، ہر سطح پہ عورت کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ اور ایسے میں اسلام نے آ کے پورے کا پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا، اور وہی عورت جس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، جس کو بالکل فروخت کر دیا جاتا تھا، قرآن پاک نے اس کو کیا شان عطا فرمائی۔ میں واقعی آگے تفصیل تو پھر بیان ہوگی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی عورت کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، آؤ ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن سورۃ النساء 5ویں سپارے میں موجود ہے، اور چمکتی ہوئی نظر آتی، چمکتی ہوئی پوری ایک سورت کی کئی 100 آیات کو عورت کے نام ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ سورۃ النور کو دیکھ لیجئے، دیگر سورتوں کو دیکھ لیجئے، عورت کو کھول کھول کے اس کی عزت، اس کی کرامت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اس میں یہاں میں صرف ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس سے اسے عربی میں کہتے ہیں نقلہ نوعیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے بالکل چند دنوں کے اندر پوری پرسپشن کو بدل کے رکھ دیا، پورے کے پورے تصور کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ جو عورت کو دیکھ کے وہ غصے سے بھر جاتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی بات کرتے، انہی لوگوں کے اندر آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ماں کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں تمہارے لیے کہیں رحمت ہے کہیں جنت ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من ذهب الى السوق، تم میں سے جو بندہ بازار جائے اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے جائے، اپنے لیے مختلف چیزیں خریدے، واشترا شیئا وخص بها البنات، کوئی ایسی چیز خریدے جو کہے میں جسٹ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی ماں کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹی سے کہے بیٹی میں صرف یہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ قیامت کے اندر، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسی کو ذرا سا ٹوک کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی ڈگنیٹی، اتنی بڑی پریسٹیج اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عورتوں کو دے دیا، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ اور تھوڑا سا اس بات کو کھولیں نہ صاحب، تاکہ آج جو شو کالڈ لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، شمع بردار ہیں، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں صاحب کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی عورتوں کی زبانیں اتنی کھل جائیں، یہ عورت تو وہ ہے
کہ جس کو سرکار نے مقام اور مرتبہ دیا، ذرا بتائیے کیا مرتبہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اسلام کی آمد سے عورتوں کو وہ عزت ملی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ جس میں اعتدال ہے۔ زمانہ قدیم کے جہلاء عورتوں کے معاملے میں تفرید کا شکار تھے، اور زمانہ جدید کے جہلاء عورتوں کے معاملے میں افراط کا شکار ہے۔ دین جو ہے وہ افراط اور تفرید کے درمیان ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، اور اسی طرح عربوں میں کہا جاتا ہے الحلیۃ الرجال، یعنی درمیان میں ہونا یہ مردوں کا زیور ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ کئی ایسے حقوق ہیں کہ جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائے اور ان میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حق ہے تخلیق کا، تو اللہ نے عورتوں کو تخلیق کے اعتبار سے مردوں کے برابر رکھا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ تو تخلیق وہ معاملہ ہے جس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام نے انہیں یہ خوبی عطا فرمائی کہ ان پر سے دائمی معصیت اور ذلت کا طوق ہٹا دیا۔ عیسائی روایات کے اندر ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس کی نسبت انہوں نے کی اپنی روایات میں حضرت حوا کی طرف، کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ قرآن میں اس نظریے کو غلط کرتے ہوئے یوں بیان کیا گیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ تو اب وہ جو عورت کی طرف نسبت ہو رہی تھی اس طوق کو بھی اتار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چل کے جائیں تو کئی ایسے حقوق ہیں کہ جو عورت کو من حیث الماں، من حیث البیٹی، من حیث الاخت، یعنی بہن ہونے کے ناطے اور بیوی ہونے کے ناطے عطا کیا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کی تعریف فرمائی، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ جو 4 عورتوں کا نبی کریم نے ذکر کیا کہ یہ کائنات کی بہترین عورتیں ہیں، یہ در حقیقت 4 کرداروں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ 4 کرداروں کی طرف اشارہ یوں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اشارہ ہے وہ بہترین ماں کی طرف ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اشارہ ہے وہ بہترین زوجہ کی طرف ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کی طرف جو اشارہ ہے وہ بہترین بیٹی کی طرف ہے، اور حضرت آسیہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ بہترین عورت کے طور پر ہے۔ تو ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ان خواتین کو بنایا جائے کہ جن کی عظمت و شان کو نبی کریم نے بیان کیا۔ پھر اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو جس طرح عورت کی تعلیم کو سید کائنات نے بیان کیا، کسی اور نے نہیں بیان کیا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی باندی ہو اور اسے بہترین تعلیم دے، پھر اسے بہترین ادب سکھائے اور آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اب یہ آزاد خواتین آج بات کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا دین تو وہ ہے کہ جس میں باندیوں کی تعلیم کی بات کی گئی ہے اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم حقوق کی بات کریں، باندیوں کو اگر وہ اس وقت جو ہے وہ مقام نہ ملتا تو آپ سوچیے معاشرہ جو ہے کتنا تباہی کا شکار ہوتا۔ بالکل، جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتداءً ذکر کیا کہ زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اسلام نے اس کو روک دیا۔ حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اس سے منع کر دیا۔ امہات سے نکاح کیے جا رہے تھے تو ان حرمتوں کو بیان کیا گیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ بھی رشتوں کے ایک تقدس کو قائم کیا۔ پھر عورتوں کو وراثت کا حق دیا گیا، پھر عورتوں کو کمائی کا حق دیا گیا، یعنی وراثت بھی دے رہے ہیں، اور اگر عورت خود کماتی ہے تو قرآن میں بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مرد جو کمائیں اس کے وہ مالک ہیں اور عورتیں جو کمائیں اس کی وہ مالکہ ہیں۔ یعنی یہاں پہ بات یہ بتائیے، یہاں پہ دیکھیں یہ وضاحت طلب بات ہے، میں اگلے سیگمنٹ میں آ کر پھر وہ ہم ان مثالوں پہ بات کریں گے جہاں امہات المومنین کی بات آ رہی ہے یا اہل بیت کے گھرانے سے جو خواتین ہیں، لیکن یہاں ایک مثال جو بڑی اہم ہے کہ جو عورتیں آج ہی نعرہ لگاتی ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، تو آزادی تو دے دی دین اسلام نے، کرو اپنا کاروبار، کرو اپنی جاب کرو، اور سب سے بڑی مثال ملکۃ التجار حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ آزادی جو ہے جنید بھائی وہ اعتدال میں ہے، یہ جو افراط کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ آزادی نہیں بلکہ یہ در حقیقت بربادی ہے۔ آزادی تو اس قدر ہے، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک صحابی تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جو ایک خواتین کا بناؤ سنگھار ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم اس کیفیت میں کیوں ہو؟
تو عرض کی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ رات کو حضرت عائشہ نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اب جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت کی. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور فرمایا کہ ہمارے دین میں ان الرہبانیت لم تکتب علینا، رہبانیت ہمارے لیے نہیں لکھی گئی ہے. افما لکا فی اسوۃ، کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حق زوجیت ہے، حق کفالت ہے، حق نان نفقہ ہے، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عطا کی. یعنی جتنا کمپریہنسو، جتنا مدلل، جتنا مرتب اور جتنے کثیر حقوق اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائے ہیں، تاریخ انسانیت کے اندر کسی مذہب میں نہیں ملتے. ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دیکھیں، یہ جو مثال آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زوجہ کا معاملہ بہت ہی مائکرو لیول پہ جا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ میکرو لیول تک ہے، رہتی دنیا تک، کہ اب جب بھی مرد جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کوتاہی کرے تو اس کے سامنے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کی زوجہ جو ہے جنید بھائی، وہ حج پہ جا رہی تھی. صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو جہاد کے لیے نام لکھوایا ہوا. نبی کریم نے جہاد سے منع کر دیا. اللہ اپنی زوجہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے. اللہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ آج دیکھیں یہ تو دو پہلو ہو گئے نا، قبل از اسلام کی بات آ گئی، بعد از اسلام کی بات آ گئی. ابھی جو سنہری مطلب جو مثالیں ہیں ازواج کی صورت میں یا امہات المومنین کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت، وہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ آج جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بے انتہا مسائل ہیں، کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ کہیں کاروکاری کا مسئلہ ہے، کہیں جہیز کے نام پر قتل کا مسئلہ ہے، کہیں وراثت کے نہ دینے کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ اپنا عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے، کہیں چھوٹی عمر میں جو ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ ہے، کہیں قرآن کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہے، کہیں ڈومینیٹ کرنے کا معاملہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا میل ڈومیننٹ سوسائٹی، تو کہیں ڈومیننسی بھی ہے. تو ان ایشوز کو ہم کیسے دیکھیں؟ یعنی اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کوتاہی ہماری ہے یا کہیں اور کو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی شکریہ، آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. یہ جو حوا کی بیٹی کے ساتھ جو ایک ناروا سلوک ہے، جس پر ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی کہ زمانہ قدیم میں بھی خواتین کے ساتھ جو ہے ایک ناروا سلوک رکھا گیا، ایک امتیازی سلوک برتا جاتا تھا، یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ ملا اور ان کی جو حیثیت ہے وہ بحال ہوئی، توقیر بحال ہوئی. آج بھی یہ کچھ مسائل میں الجھی ہوئی ہے عورت. آج بھی عورت کے لیے کہیں کہیں مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں قرآن کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہے، کہیں زنا بالجبر ہے، اور کہیں جو ہے وہ عورت کو جہیز کے نام پر اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور کہیں جو ہے اسے اغوا کیا جاتا ہے. تعلیم کا ایک امتیازی سلوک ہے کہ خواتین کو اس طرح سے سہولیات نہیں ہیں، اور تعلیم کا جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نے تو جو باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے لیے بھی تعلیم کا اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ مل حیث مجموعی نہیں ہے تعلیم کا، یہ کہیں یہ ہے کہ جن مائنڈ سیٹس کا یہ مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے. کہیں کہیں ہمارے ہاں یہ خرابیاں، یہ تعصب، یہ مسائل پائے جاتے ہیں، اور یہ مشکلات ہیں. سب سے بڑی بات جس طرح حکیم الامت نے کہا نا، مادرارا اسوہ کامل بطول، کہ جس طرح خواتین کے لیے اسوہ کامل سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک ان کے لیے اسوہ کامل ہے. آپ نے بالکل درست کہا، جہاں خواتین اس سرکل میں ہیں، اس دائرے میں ہیں، سیدہ پاک کے اسوہ کامل کو وہ اپنا رہی ہیں، وہاں یہ مسائل نہیں ہیں. وہاں انہیں ماں کی حیثیت سے بھی احترام دیا جاتا ہے، بیٹی کی حیثیت سے رحمت سمجھا جاتا ہے، وہاں انہیں بیوی کی حیثیت سے انہیں پوری توقیر دی جاتی ہے، اور بہن کی عزت اور تکریم کا خیال رکھا جاتا ہے. جہاں ہم مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، جہاں تربیت، خاص کر میں آپ کے توسط سے یہ بات عرض کروں گا کہ اصل چیز جو ہے یہ تربیت کا فقدان ہے. اب دیکھیں جہاں تربیت دی جاتی ہے بچوں کو، بچیوں کو، وہاں یہ مسائل، لاہور یونیورسٹی والے مسائل پھر پیدا نہیں ہوتے. اور پھر جہاں جو ہے یہ آزادی کے نام پر جو ہے اس طرح کے تقاضے نہیں کیے جاتے، خواتین کو پورے حقوق ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کسب مال عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ عورت جو ہے اگر بیٹی ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے
اس کے معاش کا، اس کے رہن سہن کا، اس کی ضروریات کا وہ پورا کرے. بھائی کی صورت میں وہ بہن کے حقوق ادا کرے، ماں کے بیٹے ادا کریں. تو لیکن اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسب مال کرنا چاہیں تو اپنے دائرے کار میں رہ کر وہ کر سکتی ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ تو سنہری مثالیں اگر آپ اٹھا لیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش سے لے کر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عنہا سے لے کے جو ہے پھر آگے تک آپ چلیں، اہل بیت اطہار کی جتنی خواتین ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر لیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، تو آپ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات آپ کریں تو آپ کے پاس تو سنہری مثالیں موجود ہیں صاحب. اور یہ ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے جنید بھائی، جیسا کہ آپ نے ابتداءً گفتگو کی کہ اسلام نے جتنا کمپریہنسو حقوق نسواں کو بیان کیا کسی اور مذہب میں بیان نہیں کیا گیا، قولاً بھی اور عملاً بھی. وہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں خواتین کے حقوق اور خواتین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں کہی جاتی، انڈائریکٹ کہی جا رہی ہوتی ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم حقوق نسواں کی بات کریں تو کبھی بھی مردوں کو عورتوں کے مقابل نہ کھڑا کریں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جو عورتوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں اور ان کی مذمت ہم مرد بیان کرتے ہیں. سر اس میں لیکن ایک بڑا اعتراض جو وہ اٹھاتی ہیں نا، وہ جو سو کال لبرلز ہیں یا جو سیکولرز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بتائیے ذرا لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو حکمران بنا دیا، حاکم بنا دیا. وہ آیہ مبارکہ مکمل نہیں پڑھتی. اس کے آخر میں اللہ نے ذکر فرمایا بما انفقوا اموالہم. وہ جو حکمران بنایا ہے وہ اس طور پر بنایا ہے کہ مرد اپنا مال بھی عورتوں پر خرچ کریں گے، جو وہ کما رہے ہیں ان کے زیر کفالت دے دیا ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک خاص ایجنڈا ہو، ایک خاص فکر ہو، مثال کے طور پر یہی مسئلہ بھی چل رہا تھا تو میں نے کہیں یہ بات کہی کہ آپ اس کے ساتھ یہ عنوان مت جوڑیے کہ کالج یونیورسٹی کی بچیاں، ہماری کالج میں بڑی نیک بچیاں ہیں، بڑی متقیہ بچیاں ہیں اور جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. 22 کروڑ میں سے چند 100 اگر آ کر کھڑی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہے. آج بھی ہماری بہن سمجھتی ہے کہ میری عزت کیا ہے، میرا احترام کیا ہے، میری قدر کیا ہے اور مجھے دین نے مقام کیا عطا کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے حذیل قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو کہا کہ جنگل میں جاؤ لکڑیاں چن کے لے کر آؤ. وہ لکڑیاں چننے کے لیے گئی تو ایک شخص ان کی عزت کے در پہ ہو گیا اور زبردستی کرنی چاہیے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور ایک پتھر اس شخص کو مارا جس سے وہ شخص مر گیا. اس کے بعد وہ گھر لوٹ کر آئی، اپنے گھر والوں کو معاملہ بتایا کہ جنگل میں یہ معاملہ ہوا ہے. گھر والے انہیں لے کر حضرت عمر کے پاس آ گئے اور پورا معاملہ ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفتیش کروائی. جب تمام قرائن کو جمع کیا گیا تو یہ نظر آیا کہ اس نے عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی جس کے جواب میں پتھر مارا گیا اور وہ مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مارا ہو اس کی دیت کیسے ادا کی جا سکتی ہے. اب یہ اتنے واضح نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عورت کی عزت کو، اس کی تکریم کو، اس کے حیا کو اگر ختم کرنا چاہیں گے تو دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت. کیا بات. ہماری جو عورتیں سر یہ ذرا رک کے کامنٹ فرمائے نا. بات یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن میں صرف بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جو اس دور کی خواتین تھیں وہ بیکورڈ تو نہیں تھیں.
آرتھوڈاکس تو نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مطلب علم کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے کیا مقام رکھتی تھی. آج اگر آپ ٹاپ ایجوکیشنسٹ کسی خاتون کو اگر اٹھا لیتے ہیں تو وہ دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ٹاپ ایکسپورٹر، ٹاپ امپورٹر. آج بڑی سے بڑی بزنس وومن کو اٹھا لیجیے، وہ دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ بتائیے نا مثالیں. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے کردار. اسلام جب عورت کی بات کرتا ہے تو ان کی تعلیم کی بھی بات کرتا ہے اور بلندی کردار کی بھی بات کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، دیگر امہات المؤمنین کو لیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، سیدہ کائنات کو لیجئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ رول ماڈل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آواز اٹھانے والیاں ہیں انہوں نے تو اپنے ذہن میں آئیڈیل ہی انہیں بنا لیا ہے کہ جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو عام کر رہی ہیں، اور ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے اس حیا اور شرم کو ختم کر دیں. جبکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان. یہ عورتیں تو وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے دین نے مردوں کو کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ بڑی جو ہے وہ حیا والیاں ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے. ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو کچھ نیچے رکھا کریں. اور پھر سب سے بہتر وہ ہیں جو عورتوں کے حق میں بہتر ہیں. اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے آپ کے یہ جو گیپ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ فساد تو بپا ہو چکا ہے، ظاہر ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور اہل نظر، جو میں نے ایک جملہ ابتدا میں عرض کیا تھا، اہل نظر تو اس کو بہت دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قوانین مضبوط ہونے چاہیے، سزائیں مضبوط ہونی چاہیے. یعنی جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ان کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، یا مزید جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. کمی کہاں ہے جس کو اوور کم کیا جائے؟ جی جنید بھائی، جس طرح سے وہ بھائی نے بھی آگے سوال کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھ رہی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جہاں ہمیں قانون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، سزائیں دینے کی ضرورت ہے، وہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو خواتین حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ذمہ جو فرائض ہیں کیا وہ ادا کر رہی ہیں. جب آپ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو اپنے فرائض کی ادائیگی پر بھی غور کریں. خاتون کے ذمے جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتابۃ والحکمہ. کتاب و حکمت کی تعلیم میں ماں کی آغوش جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے. تربیت، جس معاشرے میں خرابیاں پھیلیں گی باہر آئیں گی، اس میں دیکھا جائے گا کہ بنیادی خرابی میں ماں کا کیا کردار ہے، کیا ماں نے اس کی تربیت کی ہے، بچے کو سکھایا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے فرائض کو بھی دیکھیں. واہ، بہت اچھی بات. یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھوانا چاہوں گا، آپ ہی صحیح، کہ اگر ہم اپنے فرائض، جیسا کہ وہ فرائض ادا کرتی تھیں، بالکل، وہ جب ہم قرون اولیٰ کی بات کر رہے ہیں، وہ فرائض ادا کرتی تھیں تو حقوق ان کو گھروں پر ملا کرتے تھے. اور وہ اگر باہر نکلی بھی ہیں، جتنی خواتین آپ دیکھ لیجئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کل ان کی جو ہے وہ ولادت کا دن آ رہا ہے، وہ اگر انہوں نے خروج کیا تو دین اسلام کی بقا کے لیے کیا، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلی. وہ نظریہ کے بالکل ایسا ہی ہے. ابو یحییٰ مزنی، آپ ان کی حیا کو دیکھیں، ان کے پردہ کو دیکھیں، ان کی توقیر کو دیکھیں کہ بی بی پاک حضرت سیدہ زینب جو ہے وہ کربلا میں بھی گئیں. یہ ابو یحییٰ جو تھے حضرت مولا علی کے رفقا میں سے تھے. آپ کہتے ہیں میں طویل عرصہ آپ کے پڑوس میں رہا لیکن میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی آواز کو نہیں سنا. تو یہ سارا کچھ کیا، تربیت بھی کی، کام بھی کیا، معاشرے میں اپنے معاملات بھی روا رکھے، لیکن آپ نے اپنے توقیر کو سلامت رکھا. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے فرائض کی طرف آئیں. اصل یہ ہے کہ ایک نیا معاشرہ جو انہوں نے دینا ہے نئے آنے والے دور میں، وہ انہی ہماری ماؤں بہنوں. سیدہ کائنات کا قول مبارک بھی ہے نا حیا کے حوالے سے، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور، اس طرح کی کوئی بات ہے نا، وہ حیا ہی ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ عورت کا زیور یا اس کی متاع جو ہے اس کی حیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے جب اب بات کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا شعبان کے حوالے سے. آقا نے اپنی نسبت اس مہینے کے ساتھ رکھی. یہ تو بخششوں کا مغفرتوں کا مہینہ آ گیا صاحب, اور کتنی فضیلتیں, ذرا مختصر چونکہ وقت بہت کم ہے جی تھوڑا تھوڑا انپٹ دیجیے. جی ماہ شعبان المعظم, یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو جب اپنا مہینہ فرمایا تو آیت درود اسی مہینے میں نازل. اللہ اکبر, ان اللہ و ملائکۃ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی یعنی یہ درودوں کا مہینہ ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں سب سے زیادہ اہتمام عبادات کا اس مہینے میں فرماتے, سب سے زیادہ روزے رکھتے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کیوں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شہر یغفل فیہ کثیر من الناس بین رجب و رمضان. سرکار نے فرمایا کہ رجب حرمت والا مہینہ, رمضان اللہ کا مہینہ, تو اس دونوں مہینوں کے درمیان اکثر لوگ شعبان کو اہمیت نہیں دیتے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ھذا شہر یرفع فیہ اعمال العباد الی اللہ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے. شب برات اسی مہینے کے 15ویں شعبان. جی ہاں. تو اس لیے فرمایا احب ان یرفع عملی وانا صائم, میں پسند کرتا ہوں کہ جب مجھ محمد کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. اور پھر اہل بیت کی خاص نسبت اس مہینے کے ساتھ ہے کہ اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے, کل بی بی زینب سلام اللہ علیہا, مولا عباس, مولا عباس. تو یہ کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے تو حضور کی اہل بیت کا مہینہ. سبحان اللہ. تو اس میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا. صرف ایک بات آخر میں کہ بزرگ فرماتے ہیں من لم یزرع فی رجب ولم یسق فی شعبان فکیف لہ ان یحصد فی رمضان. جو بندہ نیکی کا بیج رجب میں نہ بوئے اور شعبان میں اسے پانی نہ دے عبادات کا, وہ رمضان میں اپنی فصل کیسے کاٹ سکتا؟ علامہ صفوری علیہ رحمہ کا فرمان ہے نا کہ رجب جو ہے وہ اپنا بیج بونے کا مہینہ, شعبان تیاری کا مہینہ, ترائی کا مہینہ, اور رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ. اچھا, سرکار علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ لوگ غافل ہیں اس مہینے سے, 2 مہینوں کے درمیان ہے, ذرا بتائیے نا. جی اسی لیے ماہ رمضان کی کما حقہ برکات نہیں پا پاتے کہ وہ اپنی تیاری رجب و شعبان میں نہیں کرتے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان, کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جنید بھائی کہ ہم چونکہ نسبت والے لوگ ہیں تو ہمارے لیے تو اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ شعبان شہری, کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اچھا ذرا اس نقطے پہ چونکہ آپ نے بات کر دی ہے تو ذرا سا 2 جملوں میں وضاحت کر دیجئے. کیسی عجیب سی بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ مغفرتوں کا مہینہ ہے, بخششوں کا مہینہ ہے, تو اللہ اپنے پاس نسبت رکھتا, لیکن مغفرت کی جب بات آئے گی تو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ. قرآن میں فرما دیا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تو شعبان میں بھی ہمیں در مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر بھیجا گیا. آخری بات کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں جب ہم ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو رجب اور شعبان میں عبادت کا خصوصی اہتمام ملتا ہے, تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور صاحب نظر حضور شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام احادیث کو گویا کہ اس علمی نقطے میں پرو دیا کہ شعبان کے شین سے مراد شرف ہے, شعبان کے عین سے مراد علوف یعنی بلندی ہے, شعبان کے با سے مراد بر یعنی نیکی ہے, شعبان کے الف سے مراد الفت ہے, اور شعبان کے نور سے مراد نور ہے. جو اس ماہ مبارک میں عبادت کرتا ہے اللہ اسے شرف عطا فرماتا ہے, اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے, اللہ اسے احسان عطا فرماتا ہے, اللہ اسے الفت عطا فرماتا ہے, اور اللہ اس کے دل کو نور سے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آخر فائنل نوٹ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کمروں کو کس لیا کرتے تھے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. قیدیوں کو آزاد کرنا, زکاتوں کی تقسیم کرنا, صدقات و خیرات, یعنی یہ سارا عمل جو ہے صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ بس اب جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے رمضان میں داخل ہونے والے. ذرا بتائیے اس بارے میں. جی بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ابتدائی 3 دن
اور درمیانی 3 دن اور آخری 3 دن میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ پورے مہینے کو ملا بھی دیا. جی بالکل ایسا بھی ایک جگہ یہ بھی ہے، میں معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ آخری 2 دن میں روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ یوم شک آ جاتا ہے. ایسا بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی بے شک. خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمایا، فضل شعبانی علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء، کہ شعبان المعظم کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جب 15ویں شب آتی ہے تو تم راتوں کو قیام کرو، اللہ کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگو. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر صدا لگتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا اسے میں شفا عطا کروں، ہے کوئی مصائب میں الجھا ہوا مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، میں اسے نجات عطا کروں. اور پھر یہ صدا، یہ رحمت، یہ برکت صبح صادق تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، بس جاتے جاتے اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں اتنی سانسیں عطا کر دے کہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں. ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ میرے سرکار نے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، تو واقعی لوگ اس سے غافل ہیں. یہ بنیادی طور پر ناظرین ترائی کا مہینہ ہے، اعمال کی ترائی کا مہینہ، بلکہ یوں کہیے کہ آنسوؤں کی ترائی کا مہینہ ہے. رجب میں جو آپ نے اعمال کی بنیاد ڈالنا شروع کی نا، اب یوں سمجھ لیجئے جب آپ پودے کے بیج جب زمین میں بونا شروع کرتے ہیں، آپ نے وہ اعمال کے جو بیج ہیں اپنی حیات زندگی کی زمین کے اوپر جو ہے وہ بونا شروع کر دیے، یعنی اس کو جو پلانٹ کرنا شروع کر دیا. اب ان کو ترائی تو چاہیے نا، تو ترائی آنسوؤں سے کرنی ہے. تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بنیادی طور پر ان بیجوں کے لیے آنسو مانگتا ہے. تو بس آنسو بہانا شروع کر دیں، رب کو منانا شروع کر دیں. رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے ناظرین، بڑا رحیم ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اگر مچھر کے سر کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر آپ ندامت کا آنسو بہا دیں تو جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو ترائی کرنا شروع کر دیں، آنسوؤں کے ساتھ ندامت کے آنسو ہوں، توبہ کے آنسو ہوں، اللہ کو منانے کے آنسو ہوں. اور پھر دیکھیے صاحب انشاءاللہ جب زندگی رہی اور جب یہ فصل بن کے خوبصورت سی لہلاتی فصل ہمیں رمضان میں نظر آئے گی تو اس کا پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. برے خواب سے حفاظت کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی 3 بار یہ کلمات پڑھے، اعوذ باللہ من شر الشیطان. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو وہ حلم اور بردباری کے احکام پر چلتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.